بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ولاگ مینلی میں نے سولو رائڈرز یا سولو بائک ٹریولرز کے لیے بنائی ہے، جو کہ لانگ ڈسٹینسز پہ ٹریول کرتے ہیں اور جن کا دورانیہ سفر ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے جس طرح ہر انسان نے اپنے جینے کے لیے کچھ بنیادی اصول بنائے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر بائکر نے بھی اپنے کچھ اصول بنائے ہوتے ہیں، جن کا مقصد اس بائکر کو راحت اور اطمینان پہنچانا ہوتا ہے۔ دوران ویڈیو میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سب کو فائدہ مند معلومات اور ٹپس دوں۔ میری ساری دی گئی معلومات کا دائرہ دو اہم ستونوں کے گرد گھومتا دکھائی دے گا۔ پہلی چیز ہوگی سیفٹی، حفاظتی تدابیر یا حفاظت کے حوالے سے، اور دوسری چیز ہے سیلف سفیشنسی، خود کفیلی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا کٹ جو ہے نا آئٹم آف رائڈر آف اے بائکر جو ہے نا ہیلمٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے پاس LS2 کا 325 اسٹروک ماڈیولر ہیلمٹ ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل ہیلمٹ، اور پچھلے 3 سالوں سے میں اس ہیلمٹ کو یوز کر رہا ہوں، اور کئی مرتبہ یہ ہیلمٹ مجھ سے گرا بھی ہے، رف یوز بھی کیا ہے، بٹ اسکریچز یا کلر کا فیڈ ہونا اس طرح کی کوئی چیز اس میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ میں نے گو پرو کا چین ماؤنٹ اس میں فٹ ان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرکام ڈیوائس کی اسمبلی میں نے اس میں جو ہے نا فکس کی ہے۔ پلس جو مزے کی بات ہے، اس کی پیڈنگ جو ہے نا انٹرنل پیڈنگ از ویری سافٹ اور بڑا ہی کمفرٹیبل اور مزے کا ہے جب آپ پہن کے رائڈ کرتے ہیں، اور یو ڈونٹ ایون فیل جو ہے نا کہ آپ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اینڈ اٹس ویری مچ کمفرٹیبل آپ کہہ لیں۔ پلس یہ کہ نا پیڈنگ اتار کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائک بھی اس میں فٹ کیا جاتا ہے، اور باقی ہیلمٹس کی طرح اس میں بھی جو ہے نا وینٹ ہولز ہیں تاکہ ایئر کی سرکولیشن جو ہے نا وہ موجود رہے۔ پلس وائزر آپشنز بھی اس میں ہیں، تو اگر سن میں آپ چلا رہے ہیں بائک اور اف یو نیڈ گوگلز تو آپ کے پاس وائزرز بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں، یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ چلیں نیکسٹ آئٹم کی طرف چلتے ہیں۔ جہاں تک میرے بائک کی بات ہے، میں نے کسٹمائز کر کے سیڈل باکسز اپنے بائک میں فٹ کیے ہیں، تو دونوں سائڈ پہ سیڈل باکسز فٹ ہیں، بٹ پیچھے میرے پاس سیڈل باکس کا آپشن کوئی نہیں، تو میں نے یہ ایک بیگ لیا ہے جس کی کیپیسٹی اراؤنڈ 15 to 18 لیٹرز ہے۔ تو اٹس اے گڈ بیگ، پیراشوٹ کا ہے اور واٹر پروف ہے، تو پیچھے میں اسے ٹائی کر کے باندھ کے جو ہے نا وہ رائڈ کرتا ہوں، اینڈ ساری اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کلودنگ آئٹمز جتنے بھی ایک کپڑے یا اس طرح کی چیزیں ساری اس میں ڈال دیتا ہوں میں۔ یہ ایک بہت ہی پیاری چیز ہے اینڈ امپورٹنٹ تھنگ، چادر ہے جسے میں موسٹلی جو ہے نا نیک میں رول آن کر کے جو ہے نا وہ رائڈ کرتا ہوں، اور ایون اس میں اسے میں ماسک کے طور پہ بھی استعمال کرتا ہوں، اور کسی بھی پرپز کے لیے یہ آپ کے پاس ایک آدھ ہونا چاہیے، اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ نیکسٹ اگر ہم آگے چلیں، ٹینک بیگ ہے میرے پاس مرسی کمپنی کا، تو اٹس ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹینک بیگ، باقی ٹینک بیگس کڈنی شیپ میں، دس از اسکوائر ٹائپ ٹینک بیگ، اس کی بھی کیپیسٹی 3 to 4 لیٹرز کی ہے، والیوم اتنا ہے اس میں بھی امپورٹنٹ چیزیں ساری آپ کی آ جاتی ہیں، ڈاکومنٹس، الیکٹرانک گیجٹریز یا کوئی اور امپورٹنٹ چیز جو آپ رکھنا چاہیں اس میں، تاکہ وہ آپ کے ایزی ریچ میں ہو۔ پلس آگے چلیں، یہ میرے پاس سلیپنگ بیگ ہے۔ فردر سلیپنگ بیگ کو سیو رکھنے کے لیے، سیکیور رکھنے کے لیے میں نے پیراشوٹ کا ایک کور بنا کے اس کے اندر اسے کلوز کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ میرے پاس ہائیڈریشن پیک ہے، اور اس میں ہائیڈریشن پیک میں آلموسٹ 3 لیٹرز تک پانی اس میں آ سکتا ہے۔ ڈیورنگ رائڈ آپ جو ہے نا ڈرنک کر سکتے ہیں، آپ کو بائک روکنے کی ضرورت نہیں ہے اسپیشلی کہ آپ نے بوٹل اٹھا کے پانی پینا ہے۔ یہ پیچھے آپ پہن کے اور پائپ جو ہے نا
فرنٹ پہ آپ کے کہیں پہ بھی فکس ہو سکتا ہے، تو آپ نے جسٹ یہاں سے اوپن کر کے اسے اور پانی پی لینا ہے. اٹس ویری ایزی. فردر موونگ اہیڈ، یہ میں نے بنوائے تھے گیٹرز. بعض اوقات ایسی جگہوں پہ بھی آپ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کیچڑ جو ہے نا بہت زیادہ ہو، یا بارش کی وجہ سے نا آپ کا ڈریس بہت زیادہ گندا ہونے کے چانسز ہوں، یا اس طرح کی صورتحال ہو، تو یہ کسٹمائز گیٹرز میں نے خود بنوائے ہیں پیراشوٹ کے اگین. یہ آپ پہن کے ایٹ لیسٹ اپنے نا لیگس کو اور لوور پورشن آف دی باڈی کو نا سیف رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس ایک ٹینٹ ہے. یہ تقریباً 4% ٹینٹ بیگ ہے. اس کے اندر ٹینٹ بڑا پیارا سا اور ایزیلی پچ ہو جاتا ہے. 4 بندوں تک اس میں وہ آرام سے نا سو سکتے ہیں. فردر آگے دیکھیں، دس از یوگا میٹ، سلیپنگ میٹ بھی اسے کہتے ہیں. تو یہ نارملی جہاں پہ بھی اسٹے ہو آپ اسے کوئکلی جو ہے نا نکال کے بچھا دیں، اور یہ کمر سیدھی کرنے کے لیے آپ سو سکتے ہیں. ان دونوں کو فردر سیکیور کرنے کے لیے سلیپنگ بیگ کی طرح ان کے لیے بھی میں نے ایک کور بنایا ہے اگین پیراشوٹ کا، تاکہ یہ فردر سیف رہیں. آگے آتے ہیں گلوز کی طرف. اپنے اپنے شوق کی بات ہے. میں موسٹلی یا ہمیشہ سے ہی 2 پیئر آف گلوز کیری کرتا ہوں، ایک لائٹ ایک ہیوی، بیکاز سفر کا پتہ نہیں چلتا. کئی مرتبہ آپ نے ایسے علاقوں میں بھی جانا ہوتا ہے جہاں پہ سردی ہوتی ہے یا گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ کی چیزیں ساری پوری ہونی چاہیے. یا موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم، رات کے وقت موسم کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ ہیوی گلوز آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈیورنگ ڈے ٹائم جب دھوپ زیادہ نکلی ہو تو یہ لائٹ گلوز از آر دی بیسٹ ون. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پاور ڈرائیو کی طرف سے یہ گلوز ہیں. بڑے پیارے گلوز انہوں نے بنائے ہیں، بڑے سافٹ سے، اچھی کوالٹی کے لیدر اس میں لگا ہوا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دس از این الیکٹرک پمپ. یہ لائٹر پلگ ان کے ساتھ ہے. اسے آپ لگا کے جو ہے نا بائک کو ہوا جب کم ہو تو واپس آپ ہوا دے سکتے ہیں. ابھی تو اس سے بھی چھوٹے سائز میں میرے خیال سے بائک پمپس آ چکے ہیں. یہ آج سے 3 سال پہلے میں نے پرچیز کیا، تو اس وقت جو ہے نا یہ ایک مزے کی چیز تھی اور بڑی ہینڈی سی تھی. اسٹل آئی ایم یوزنگ دس اینڈ آئی ول یوز دس. یہ چھوٹا سا ایک بیگ آپ کہہ لیں کہ ٹوائلٹریز کے استعمال کے لیے آپ کے پاس اپنی چیزیں ہونی چاہیے، اور ایزی مطلب قریب ہوں، آپ کے ایکسیسیبل ہوں. ٹاولز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ہینڈ ٹاولز بہت ضروری ہے، پاکٹس میں آپ کے موجود ہوں یا ٹینک بیگ میں جو ہے نا، تاکہ آپ کہیں پہ بھی رکیں تو ایزیلی ہینڈ ٹاولز استعمال کر سکیں. دین دیز آر ٹائنگ جو ہے نا ناٹس الاسٹک کے جو ہے نا، یہ بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پرپز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. آپ کے گوگلز، آپ کے جو ہے نا گلاسز، ان سب کو سیو رکھنے کے لیے ہارڈ شیلنگ از مسٹ. فردر آگے ہم چلتے ہیں. یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے. یہاں پہ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں سولر شاور. یہ آج سے 3 سال پہلے مجھے کہیں نظر آئی تھی تو میں نے یہ پرچیز کر لی اور ایک دفعہ استعمال بھی کیا میں نے، اینڈ اٹس کوائٹ افیکٹو. یہ ربر سے بنا ہوا بیسکلی ایک بیگ ہے، اور اس میں اپ ٹو 10 لیٹرز تک آپ پانی ڈال سکتے ہیں. پانی ڈالنے کے بعد جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیا گیا ہے کہ 21 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر اگر نارمل حالات میں ہو، اور اس بیگ کو آپ نا 1 گھنٹے تک دھوپ میں رکھیں گے تو یہ 27 ڈگری تک پانی گرم کرے گا. اسی طرح 2 گھنٹے تک اگر دھوپ میں رکھیں گے تو یہ 35 ڈگریز تک اس پانی کو گرم کرے گا. اور پانی گرم کرنے کے بعد آپ مزے سے کہیں بھی لٹکا کے یہاں سے والو اوپن کر کے اور شاور لے سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں آرام سے. فردر آگے جائیں. یہ ہمارے کچن آئٹمز ہیں. یہ سارے جو ہے نا برتن ملٹی پرپز، چائے بنانے کے لیے، کوئی نوڈلز اور کوئی چیز چھوٹی سی آپ نے بنانی ہے کوکنگ کے لیے، ملٹی پرپز آپ کے پاس ہونے چاہیے ڈفرینٹ. پلس یہ دیکھیں چھوٹے سائز میں اسٹوو، یہ فردر کلوز ہو کے مزید چھوٹے سائز میں بن جاتے ہیں. اور میتین گیس کا جو ہے نا ایک یہ ٹیوب ہے، اینڈ موسٹلی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایک میتین گیس کا ایک جو
ٹیوب ہے یہ کتنے عرصے چلتا ہے. تو میرے تجربے کے مطابق تقریباً 12 سے 15 مرتبہ آپ چائے بنا سکتے ہیں اس ایک میتین گیس کے جو ہے نا باٹل سے. سو سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہر ٹورسٹ کا، ہر ٹریولر کا، اینڈ ایوری بڈی وڈ لو ٹو ہیو دیز گیجٹریز، میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہوں. سب سے پہلے آئی ہیو اے گو پرو ہیرو 9 بلیک، جو کہ اس میں بڑے ایڈوانس فیچرز ہیں اینڈ بڑی اچھی ویڈیو یہ ریکارڈ کرتا ہے ڈیورنگ رائڈ یا کہیں پہ بھی آپ اسے جو بھی ڈائریکشنز دیں گے. ویڈیو اسٹیبلٹی اس میں ہے کافی اچھی، یہ مزے کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ایکسٹرا بیٹریاں میرے پاس ہیں. دین بیٹری چارجر وتھ 2 سلاٹس، یعنی 2 بیٹری ایک ہی ساتھ ایک ہی ٹائم پہ آپ چارج کر رہے ہوتے ہیں. فردر موونگ اہیڈ، دس از انٹرکام ڈیوائس، فریڈ کون کا انٹرکام ڈیوائس ہے میرے پاس. اینڈ اس میں آپ جو ہے نا دوسرے موبائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کولیگس ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پلس اس میں جو ایک ایڈوانس فیچر ہے میرے پاس یہاں پہ بھی ایک کیمرہ اسمبلی ہے، تو یہ کہ یہاں سے بھی میں ریکارڈنگ کر سکتا ہوں اور پلس گو پرو سے بھی کر سکتا ہوں ڈفرینٹ اینگل سے. پلس اس کے تھرو آپ جو ہے نا سانگ سن سکتے ہیں، ریڈیو سن سکتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ گیجٹری. یہ میرے پاس اگین ایک اور اسمبلی ہے گو پرو کے لیے. ہیڈ جو ہے نا ہیڈ اسٹرائپ ہے، تو یہ آپ نارمل سپیڈ میں یا کہیں پہ آپ لیئر ٹائم میں بیسیکلی گو پرو استعمال کر رہے ہیں، ہیلمٹ اگر نہیں پہن رہے ہیں تو یہ سر پہ نا چڑھا کے جو ہے نا اور آپ گو پرو اس میں فکس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. دین میرے پاس 2 اور اسمال منی کیمراز ہیں جنہیں میں کہیں پہ بھی جیکٹ کے ساتھ یا کہیں پہ بھی لگا کے فردر ریکارڈنگ کر سکتا ہوں، بیک ویو، ریئر ویو، تاکہ ڈفرینٹ ویوز مجھے مل سکیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میموری کا ایک کارڈ ریڈر پڑا ہے. دین یو ٹی جی سلاٹس، سی ٹائپ، ڈی ٹائپ میرے پاس دونوں پڑے ہیں، بیکاز ڈیورنگ ٹریولنگ آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. سو آپ کے پاس ساری چیزیں ایزیلی موجود ہوں کوئکلی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک موبائل سے دوسرے ایک ایکوپمنٹ سے یا ایک اسمبلی سے دوسرے اسمبلی میں. تو اٹس مسٹ کہ آپ چیزیں اپنی ساری پوری رکھیں. سو یہاں پہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینشن بورڈ میں نے رکھا ہے، although یہ بڑے سائز میں ہے، بٹ یہ کہ اس کو خریدنے کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ اچھی کمپنی سے مجھے ملا ہے، اینڈ سیکنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ 6 اس ایکسٹینشن بورڈ پہ ایک ہی ٹائم میں تقریباً 6 چیزوں کو چارجنگ پہ لگا سکتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی شارٹ پاز لیں یا چھوٹے سے ٹائم کے لیے رکیں تو آپ کوئکلی ایزیلی اور جلدی سے نکال کے نہ اسے 3-4 چیزوں کو آرام سے چارجنگ پہ لگا دیں اور وہ تاکہ چارج ہو جائیں. عموماً ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں پہ رک جاتے ہیں کسی ہوٹل میں چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، موبائل چارج کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو 1 یا 2 سلاٹس ملتے ہیں اور وہ بھی موسٹلی خراب ہی ہوتے ہیں اور آپ کو چارجنگ کی ضرورت وقتاً فوقتاً پڑتی رہتی ہے. تو آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ کٹ آئٹم. یہ بھی جو ٹریولرس ہیں، سولو رائڈرز ہیں، ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. پلس پاور بینک بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے. اینڈ ایڈڈ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ آپشن، یہاں پہ میرے پاس ایک منی ٹرائیپوڈ ہے جو کہ کہیں پہ بھی کسی چھوٹے سے کام کے لیے یا کہیں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی اینگل کو کور کرنے کے لیے. پلس ہیڈ آن ایمرجنسی لائٹ، یہ کہیں پہ بھی رات کے وقت آپ کو کام آ سکتی لائٹ ڈیورنگ یور جرنی، یا کہیں پہ رک گئے آپ کسی ہوٹل میں یا کہیں پہ بھی کیمپنگ کر رہے ہیں تو رات کو لیفٹ رائٹ موومنٹ کے لیے ایزیلی آپ اسے لگا کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس ایک بیگ ہے، اسمال منی بیگ، جس میں ساری اپنی گیجٹریز رکھتا ہوں. گیجٹریز مینس ساری وائرنگ، اور یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یو ٹی جی کیبلز اینڈ یہ کارڈ ریڈر اور کیبلز، یہ ساری چیزیں اس میں تاکہ سیو رہیں.
تو اٹس آلسو ان امپورٹنٹ کہ آپ کی چیزیں ساری نہ محفوظ ہیں اور ایک ہی جگہ، ورنہ آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے، چیزیں گم جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ ایک مجھے اسٹیک ملی تھی، سیلفی اسٹیک، اٹس اے بیوٹیفل اسٹیک، اور اس میں جو ہے نا یہ ایک ریموٹ کنٹرول والا آپشن، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ 15 to 20 میٹرز رینج میں جو ہے نا آپ جا کے نا، تو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ سیلفی اسٹک کو کہیں پہ بھی لگا لیں موبائل اس کے ساتھ، تو اپ ٹو 15 میٹرس یا 20 میٹرس تک آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں موبائل کے ساتھ، اور بائی کلکنگ دس بٹن وہ آپ کی پکچرز خود ہی جو ہے نا کھینچ رہا ہوتا ہے موبائل پہ۔ دس از سم تھنگ گڈ، اینڈ دس از اے ہیوج ٹرائی پاڈ اسٹینڈ۔ یہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں استعمال میں کام آتا ہے، بیکاز جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں یہ سب موسٹلی سیلف سفیشینسی کے لیے ہیں، کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے آپ نے ٹریول کرنا ہے، تو ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریکارڈنگ آپ نے خود ہی اپنی کرنی ہے۔ بہت ریئر چانسز میں آپ کو کوئی لوگ ملتے ہیں جو آپ کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، موسٹلی آپ نے خود ہی کیمرہ لگا کے اینگل برابر کر کے اور ساری چیزیں کر کے اپنی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ سو اس لیے یہ ساری گیجٹریز ضروری ہیں، اسپیشلی فار سولو ٹریولرز، سولو بائک رائڈرز۔ یس، اس وقت میرے سامنے رائڈنگ سوٹ پڑا ہے۔ یہ رائڈنگ سوٹ کوبیجا جو ہے نا انڈسٹریز کی طرف سے سیالکوٹ میں ایک بہت ہی لیڈنگ جو ہے نا برانڈ، لیڈنگ انڈسٹری جو کہ جو ہے نا لیدر میں، فیبرکس میں، اسپورٹس ویئر میں، ہر چیز میں اپنا لوہا منوا رہی ہے یہ والی انڈسٹری، تو ان کی طرف سے یہ بنائی گئی ہے، بڑی مزے کی یہ سوٹنگ ہے۔ اگر ہم اس کے جو ہے نا فیچرز کی بات کریں کہ کیا کیا اس میں سہولتیں ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے زپ اوپن کی ہے، یہ ایئر وینٹ، یہاں سے بھی ایئر وینٹ ہے اس کا، اور یہاں سے بھی ایئر وینٹ، تو یہ 3 جگہوں سے بیسیکلی زپ اوپن کر کے گرمی کی صورت میں یہاں سے ہوا کی جو ہے نا سرکولیشن بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے، اور یہ ساری سرکولیشن پیچھے جو ہے نا شولڈر کے نیچے جو ہے نا یہاں سے یہ اوپن کر کے یہاں سے یہ ہوا ساری نکل جاتی ہے۔ پلس ہارڈ پیڈنگ اس میں دی گئی ہے ان کیس آف اینی کریش، اینی مس ہیپ۔ ایلبوز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شولڈرز میں بڑی مزے کی پیڈنگ اس میں دی گئی ہے۔ پلس اگر ہم بات کریں اس کی جو ہے نا کتنا گرم ہے یہ اور کس حد تک یہ سسٹین کرتا ہے، تو انٹرنل لیئرز کی بات کریں تو یہ سب سے آؤٹر لیئرز کا جو ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ فرسٹ لیئر اینڈ یہ سیکنڈ لیئر، جو کہ آلموسٹ ایک بڑی جو ہے نا تھک جو ہے نا وہ بلینکٹ ٹائپ کپڑے کا بنا ہوا ہے، تو سردیوں میں بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، اور گرمیوں میں یہ آپ 1-2 لیئرز ریموو کر کے آپ نارمل جیکٹ پہن لیں اور ایئر کی سرکولیشن انجوائے کریں، تو اٹ ول گیو یو اے ویری کوزی افیکٹ۔ اسی طرح اس کے ٹراؤزر کی اگر ہم بات کریں تو ٹراؤزر میں بھی جو ہے نا یہ نیز پہ جو ہے نا ہارڈ پیڈنگ لگی ہوئی ہے، اور کمپلیٹلی جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے فیبرک، ایسے فیبرک کا جو کہ واٹر پروف ہے، ڈسٹ پروف ہے، اور ملٹی پرپز ہے۔ اور سب سے مزے کی جو بات ہے، کریش ہارڈلی جو ہے نا اس میں کوئی نشان پڑ جاتے ہیں، یا یہ فیبرک جو ہے نا کہیں سے پٹ جانا اس کا یا اسکریچز پڑنا اس پہ وہ ظاہر ہوگا۔ تو دس اے بیوٹیفل شوٹنگ بائی کوبیجا انڈسٹریز، ان کا بڑا نام ہے دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، یہ ان کی طرف سے ہے۔